السلام علیکم دوستو، میں آپ کو آج ایک ہیلتھ ٹپ بتانے والا ہوں۔ اسے غور سے سنیے گا، آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ گھبراہٹ کا گھریلو علاج۔ گھبراہٹ ایک انسانی احساس ہے اور عموماً اس کا تجربہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی مشکل یا کڑے وقت سے گزرتا ہے۔ خطرات سے بچاؤ، چونک کے رہنا اور مسائل کا سامنا کرنا، یہ طریقہ کار عام طور پر خوف اور گھبراہٹ میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر یہ احساس شدید ہو جائے یا بہت عرصے تک رہے تو یہ انسان کو ان چیزوں سے روک سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ گھبراہٹ کی وجوہات جسمانی اور دماغی دونوں طور پر ہو سکتی ہے۔ اس کی بنا پر انسانی جسم مختلف تغیرات کی کیفیت سے دوچار ہو سکتا ہے، جن میں دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا، جسم کا کانپنا جیسی علامات ہو سکتی ہیں۔ گھبراہٹ پر قابو پانا بظاہر آسان بات لگتی ہے، لیکن گھبراہٹ کے وقت کوئی ترکیب کام نہیں آتی۔ انسان خود کو لاغ سمجھائے، لیکن جیسے ہی گھبراہٹ والی صورتحال کا سامنا ہو، ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں۔ اس وقت ساری احتیاط دھری رہ جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پورا جسم لرزنے لگتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پہ پریشان رہتے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیفیت وراثت میں بھی مل سکتی ہے۔ تاہم وہ لوگ بھی جو قدرتی طور پر ہر وقت پریشان نہ رہتے ہوں، اگر ان پر بھی مسئلہ مستقل دباؤ پڑتا رہے تو وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار گھبراہٹ کی وجہ سے بہت واضح ہوتی ہے، اور جب مسئلہ حل ہو جائے تو گھبراہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ واقعات اور حالات اتنے تکلیف دہ اور خوفناک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ واقعات کے ختم ہونے کے طویل عرصے تک جاری رہتی ہے۔ یہ عام طور پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن میں انسان کی جان کو خطرہ ہو، مثلاً کار یا ٹرین کے حادثات وغیرہ۔ ان واقعات میں شامل افراد مہینوں یا سالوں تک گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار رہ سکتے ہیں، یہ چاہے خود انہیں کوئی جسمانی چوٹ نہ لگی ہو۔ کبھی کبھی نشہ آور اشیاء کے استعمال کی وجہ سے بھی گھبراہٹ ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کافی میں موجود کیفین بھی ہم میں سے کچھ افراد کو تکلیف دہ حد تک گھبراہٹ کا شکار کرنے کے لیے کافی ہے۔ تاہم دوسری طرف یہ واضح نہیں ہے کہ کوئی مخصوص شخص کیوں گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ کہ کیوں اور کیسے یہ اس کی شخصیت، اس پر گزرنے والے واقعات اور زندگی کی تبدیلیوں کے باعث ہو سکتا ہے۔ بعض افراد بہت زیادہ دیر تک گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں گھبراہٹ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور کیسے ختم ہوگی۔ ان حالات میں گھبراہٹ پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گھبراہٹ کا شکار شخص ایسی ہر صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتی ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت شدید سے شدید تر ہوتی جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کا نتیجہ جسمانی محسوسات میں شدت، بدترین حالات کی سوچوں، پریشانی اور اجتنابی رویے کی صورت میں نکلتا ہے، جس سے زندگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گھبراہٹ کی وجوہات کا جائزہ لیتے وقت جسمانی، نفسیاتی، سماجی عوامل کو بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں۔ گھبراہٹ کا علاج کرنے سے پہلے اس کی وجوہات اور ان کے عوامل کا جاننا بہت ضروری ہے جو اس کی وجہ بن رہے ہیں۔ جسمانی مسائل جیسے تھائرائیڈ، امراض قلب اور دیگر ہارمونز کے مسائل کی ترتیب وار جانچ اور ان کے علاج کے بعد بھی گھبراہٹ کی وجوہات کی تشخیص کرنا اس کے علاج کا مؤثر طریقہ ہے۔ دوا کے بغیر بھی گھبراہٹ سے محفوظ رہنے کے کئی طریقے موجود ہیں، جن میں ٹینشن کو کم کرنا، ورزش، سانس لینے کی مختلف مشقیں اور یوگا کرنا شامل ہے۔ تھراپی اور ماہر نفسیات سے مشورہ لینا بھی ایک مؤثر طریقہ ہے، خاص طور پر ایسی تھراپی جس میں گفتگو کے ذریعے سوچ و خیالات کا زاویہ اور انداز تبدیل کیا جاتا ہے۔ گھبراہٹ میں مبتلا کچھ افراد کے علاج میں ادویات کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ عام سکون بخش ادویات گھبراہٹ کو ختم کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں، تاہم اس بات کا خیال رہے کہ صرف 4 ہفتوں کے باقاعدہ استعمال سے انسان ان کا عادی بن سکتا ہے، اور جب لوگ انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ناخوشگوار علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کافی عرصے تک جاری رہ سکتی ہیں۔ گھبراہٹ کے لمبے عرصے کے علاج کے لیے ان ادویات کا
استعمال مناسب نہیں۔ شہد دل کو تقویت دینے کے لیے اور گھبراہٹ کو رفع کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ اس سے دل کو طاقت ملتی ہے اور گھبراہٹ کی علامات دور ہوتی ہیں۔ اگر کبھی بے چینی اور گھبراہٹ زیادہ بڑھ جائے اور غنودگی اور بے ہوشی کا بھی ڈر ہو تو ایسے میں شہد دینے سے چند ہی منٹوں میں قوت اور طاقت محسوس ہوتی ہے اور گھبراہٹ میں افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ جسم کو سکون پہنچانے اور اعصاب کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک آزمودہ نسخہ ہے، جس کی بنیادی وجہ دودھ میں اینٹی آکسیڈنٹس کا وافر مقدار میں موجود ہونا ہے، جن میں وٹامن B2 اور B12 کے ساتھ ساتھ پروٹین اور کیلشیم بھی شامل ہیں۔ لیکیم بلڈ پریشر کو کم کر کے جسم کو پرسکون بناتا ہے، جبکہ دودھ میں پوٹاشیم کی وجہ سے اعصابی تناؤ میں کمی ہوتی ہے اور اعصاب کو سکون پہنچتا ہے۔ بادام وٹامن B2 اور وٹامن E سے بھرپور ہوتے ہیں اور گھبراہٹ اور سٹریس کے دوران یہ دونوں اجزاء انسانی جسم کے حفاظتی نظام کو زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ بادام کی 9 سے 11 گریاں روزانہ کی خوراک میں شامل کریں اور آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح یہ آپ کے سٹریس لیول اور گھبراہٹ کی کیفیت کو بہتر کرتا ہے۔ سنترے میں موجود وٹامن C کی بڑی مقدار اسے گھبراہٹ اور سٹریس میں ایک انتہائی مفید عنصر بناتی ہے۔ وٹامن C بلند فشار خون اور سٹریس کی وجہ بننے والے ہارمون کورٹیسول کے لیول کو کم کرنے کے لیے بہترین جانا جاتا ہے۔ اسے استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تازہ سنترا چھیل کر کھانا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو براہ راست کھائیں، اور اگر آپ اس کا جوس استعمال کرنا چاہیں تو اس میں کسی قسم کی چینی یا مٹھاس کو شامل کرنے سے گریز کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانا چاہتا تھا، اپنا گھبراہٹ کا گھریلو علاج، میں نے کہا لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو پلیز اگر آپ اور ہیلتھ ٹپس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔